میرے رسول پاک علیہ کے صحابہ کے قریب دنیا داری آ سکی نہیں آئی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پانی مانگا تو لوگوں نے دودھ دیا، فرمایا پیچھے کرو، ابو بکر نے نعمتیں چھوڑ دیے۔ اب ابو بکر وہ والا کام کرتا ہے جو رسول پاک نے کیا ہے، فرمایا نہ دودھ شاید پیش نہ کرو، جو مانگتا ہوں بس وہ دو۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بڑے مالدار تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ کرام جمع ہو کے آئے، کون سا ایسا شخص ہے جس کی تنخواہ میں اضافہ ہو جائے؟ تو لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں مجھے نہیں چاہیے، پر ہم نے وہ لوگ دیکھے ہیں۔ حاجی صادق صاحب کو مسجد والوں نے کہا 1000 روپیہ تنخواہ بڑھانی ہے، تو حاجی صاحب کہنے لگے میرا بڑا سونا گزارا ہوتا ہے، مینوں نہیں بڑے نے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تو صحابہ اکٹھے ہو کے گئے، کہنے لگے عمر حضور کے زمانے میں بظاہر غربت رہی، جناب صدیق اکبر کے زمانے میں غربت، اب تو بڑی ریل پیل ہے، بحرین سے لاکھوں کا مال آتا ہے، آپ کو بڑے بڑے سفیر ملنے آتے ہیں، پر آپ وہی پرانا کرتا اور وہی تامت جو کئی جگہ سے سی آپ نے کئی جگہ سے پھٹی۔ اور حضرت عمر ایک دن عید کی نماز پڑھانے گئے تھے تو ننگے پیر ہی چلے گئے، لوگوں نے کہا جوتا، فرمایا ٹوٹ گیا تھا یار، پہننے کے قابل نہیں تھا، فرمایا ننگے پیر آ گئے ہو لوگ کیا کہیں گے، فرمایا چھوڑو، عمر کے پاؤں ننگے ہیں لیکن عمر کے کردار میں تو کوئی شک نہیں نا، پیر ہی ننگے ہیں نا، کیا ہوا، چھوڑو اس بات کو، کوئی پیار نہیں دنیا داری سے، دولت سے کوئی چکر ہی نہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ نے اکٹھے ہو کے کہا، یہ ہے امت کے بیدار ہونے کے طریقے جو عرض کر رہا ہوں۔ کہا جناب آپ اب بڑا مال غنیمت ہے اور جس طرح ہر صحابی کا حصہ ہے آپ کا بھی حصہ ہے، تو ایک نیا کرتا ہی ڈال لیں آپ خرید کے۔ اب جب مشورہ ہو گیا صحابہ میں تو کہنے لگے عمر سے بات کون کرے گا، نیا کرتا پہننے کی عمر سے بات کس کو برا لگتا ہے جی، نیا کرتا کون بات کرے گا؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کا انتخاب ہوا، کہنے لگے مولا علی کی بڑی عزت کرتے ہیں، ان سے بڑا پیار کرتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ تو حضرت علی کو بلایا گیا، عرض کی حضور مہربانی فرمائیں، حضرت عمر سے کہے نئے کرتے کے لیے، آپ فرمانے لگے عمر میری بڑی قدر کرتا ہے، بڑی بات سنتا ہے، پر یہ والا کام نہیں میں عمر سے کہہ سکتا، یہ کسی اور سے کہو۔ تو کہنے لگے آپ رہنمائی کر دیں کس کو کہیں؟ تو جناب علی المرتضیٰ فرمانے لگے اگر حضرت عائشہ صدیقہ سے کہو گے تو عمر فوراً مان جائے گا، وہ مومنوں کی ماں ہیں۔ صحابہ حضرت عائشہ کے پاس، اماں جی عمر کو بلائیں، ان کو کہیں بڑے بڑے سفیر آئے ہوتے ہیں وہی پرانے کپڑے پہن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت عائشہ نے پیغام بھیجا، فرمایا عمر کو بلاؤ۔ عمر فاروق دوڑے ہوئے آئے، پردے کے پیچھے حضرت عائشہ کے پاس گھٹنوں کے بل، اماں جی دیر تو نہیں کر آیا میں آنے میں، حکم ہو، حضور کے گھر سے پیغام آیا، بڑے بڑے سفیروں کو چھوڑ کے بھاگے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہنے لگی عمر دیکھو جائز پیسے ہوں تو اسلام اچھے لباس سے منع نہیں کرتا، اب بڑا بڑا مال آیا ہے، اب تیرا بھی حصہ ہے، تو صحابہ کرام کی خواہش ہے کہ نیا کرتا پہن لو، بڑے بڑے سفیر آتے ہیں، حرج بھی کوئی نہیں، جائز بھی ہے، کوئی منع نہیں۔ حضرت عمر نے گردن جھکا، جی اماں جی، جی اماں جی، جی اماں جی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں بات ختم ہوئی، عمر نے گردن اٹھائی تو عمر کی داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی، کہتی ہے مجھے کہنے لگے اماں جی میں تو صرف مسجد میں دیکھا کرتا تھا، آپ تو مصطفیٰ کو دن رات دیکھتی تھی، جس طرح کے کرتے آمنہ کے لال نے پہنے ہیں مجھے بھی پہنا دو، میں تیار ہوں، میں پہن لوں گا، میں تیار ہوں، پر جس طرح کے میرے نبی نے پہنے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں پھوٹ کے روئی، میرا پلو آنسوؤں سے بھر گیا۔ فرماتی ہیں میں عمر کی بات سنتی گئی تو میرا پلو آنسوؤں سے، میں نے کہا عمر تو جا، تو ٹھیک ہے۔ فرماتی ہے عمر فاروق سلام کر کے اٹھے، امیر المومنین چلے گئے، اس کونے میں صحابہ چھپے ہوئے تھے، وہ آئے، کہا اماں جی کیا بات ہوئی؟ تو میں پھر رو پڑی، میں نے کہا کیا بتاؤں، تمہیں پرانے کرتے نظر آتے ہیں، اسے محمد عربی کے جلوے نظر آتے ہیں، اسے رسول اللہ کا رنگ نظر آتا ہے، اسے وہ غلامی نظر آتی ہے۔ عمر کو دنیا سے پیار، اور دنیا سے پیار نہیں تھا، دعا پتہ کیا تھی؟ یوں جھولی اٹھا کے اللہ مرزقنا
शहादतन फी सबीलिक वजल मौत फी बलद हबीबिक। अल्लाह उम्र को बिस्तरे वाली मौत न देना, मौत शहादत की देना। और मैं मैदान में जाके नहीं मरना चाहता, मुझे रसूलुल्लाह के शहर में मौत चाहिए, बाहर जाके नहीं। यही मैदान लगे मदीने में, यही मौत आए, असबाब बना। मैं मदीना भी नहीं छोड़ना चाहता। ओ भाई, इन लोगों को नहीं प्यार था। जनाब सिद्दीक अकबर का विसाल हुआ तो जहर के असर से, वो जो आपको जहर लगा था, बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है कभी कभी वो जो सांप ने डसा था तो कभी कभी उसका असर आता था, बस अल्लाह ने शहादत देनी थी कभी कभी, वरना तो बड़ी शिफाएं थी। हजरत उमर शहीद, हजरत उस्मान, जनाब अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन, अली अकबर, अली असगर, हजरत अब्बास, हजरत साद बिन माज, हजरत अमीर हमजा, मुसअब इब्न उमैर। मेरे महबूब ने तो लिस्ट बनाई शहीदों की, लिस्ट बनाई शहीदों की। शहादत से प्यार किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों ने, प्यार किया शहादत से। इसीलिए तो काफिर उठ नहीं सका कि शहादत से हजरत साद बिन माज रदी अल्लाह तआला अन्हु को जख्म लग गया, जंग से जिंदा आ गए लेकिन जख्म है, रो के कहने लगे महबूबा सारे शहीद हो गए, मैं ऐसे ही रह गया। हुजूर ने फरमाया नहीं, रब तुझे भी शहादत की मौत ही अता फरमाएगा। उसी जख्म में पर्दा हो गया। मेरे भाई हजरत अमर बिन जमू रदी अल्लाह तआला अन्हु 4 बेटे लेके ओहद के मैदान में आए। कहा महबूबा मेरे 4 ही थे, मैं सारे ले आया हूँ, सारे ही कबूल है? और मैं ठीक है। फिर खुद भी जीरा पहन ली, एक टांग से लंगड़े थे, टांग छोटी थी। हुजूर ने फरमाया तूने क्यों लिबास पहन लिया है? कहा हुजूर मैंने भी तो जिहाद पे जाना है ना। तो हुजूर ने फरमाया तेरे 4 बेटे जो जा रहे हैं। तो कहा या रसूलल्लाह क्या लंगड़े जन्नत में नहीं जा सकते? हुजूर लंगड़े अल्लाह को कबूल नहीं, मैं नहीं जा सकता। तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, जन्नत तो तेरा इंतजार कर रही है। कहा हुजूर फिर मैं भी जाऊंगा, बच्चे जाएंगे तो मैं भी जाऊंगा। एक बीबी ओहद के दिन 3 साल का बच्चा लेके घर से निकली। बीबियों को कहती है मेरा खामद भी बदर में शहीद हुआ, भाई भी और बाप भी। आज हुजूर ने फिर बुलाया है, दिल करता था कोई जवान बेटा होता तो मैं पेश करती, पर अब मेरे पास ये 3 साल का ही है। बच्चा लिया मदीने में, मस्जिद नबवी में। हजरत बिलाल से कहने लगी 2 मिनट हुजूर का दीदार चाहिए। नबी पाक आए, कैसे आई हो? कहने लगी महबूबा मैं शहीद की बेटी, शहीद की बहन, शहीद की बेवा हूँ, मेरे पास अब जवान तो कोई नहीं, ये 3 साल का ही है। हुजूर ने मुस्कुरा के फरमाया ये करेगा क्या करेगा? कहने लगी हुजूर सुना है असला थोड़ा है, ढाल की जरूरत है, लोहे की ढाल होती थी, जब तलवार आती थी तो आगे की जाती थी। कहा महबूबा मेरा शहीद की अम्मा बनने को बड़ा दिल करता है, ये मेरा 3 साल का ले जाओ, जब तीर आपकी तरफ आया तो मेरा बेटा आगे कर देना, ये ढाल का काम तो देगा ना। हंसते हुए महबूब की आंखों में आंसू आए, बच्चे को पकड़ के सीने से लगाया, माथा चूमा, फरमाया जा तेरे साथ वादा है, कयामत के दिन तुझे शहीद की अम्मा कह के ही पुकारा जाएगा। वादा है तेरे साथ, तुझे शहीद की। मेरे भाई मरने को दिल ही नहीं मुसलमान। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसके दिल में कभी शहादत की आरजू पैदा नहीं हुई, उसके सीने में धड़कने वाला दिल मोमिन का है ही नहीं, वो तो मुनाफिक है। जो कभी दीन के रास्ते में शहीद होने को, मेरे भाइयों दीन को बड़ी जरूरत है, बड़ी जरूरत है, बड़ी। ए खासान रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। वो दीन जो बड़ी शान से निकला था वतन से, परदेश में वो आज गरीबुल गुरबा है। फरियाद है ए कश्ती उम्मत के निगेबां, बेड़ा ये तबाही के करीब आन लगा है। और एक शायर कलम तोड़ गया, कहने लगा तुझसे फरियाद है ए गुंबद खजरा वाले, तुझसे फरियाद है ए गुंबद खजरा वाले, काबे वालों को सताते हैं कलीसा वाले। तुझसे फरियाद है ए गुंबद खजरा। अपने अंदर दीन का दर्द पैदा करो, ज़ौक़ पैदा करो। बुर्जत का नहीं था, मस्जिद नबवी की चटाई थी और सारा दिन वहां बैठ के लोगों की बातें सुनते, और जब रात के अंधेरे गहरे होते
عمر بھیس بدل کے مدینے کی گلیوں کا گشت کرتے. کہا تمہارے گھر سے دھواں نکل رہا ہے اور بچے رو رہے ہیں, ان کو کھانا کیوں نہیں دیتی؟ کہنے لگی عمر کی جان کو رو رہی. عمر کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. کہا کیا ہوا؟ کہا 3 دن سے ہمارے ہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. روزانہ بچے روتے ہیں اور میں ہنڈیا کے اندر پتھر ڈال کر کے نیچے سے آگ ڈالتی رہتی ہوں کہ بچے انتظار کر کر کے سو جائیں گے. کم وقت سو بھی نہیں رہے اور وہ پتھر پکیں گے بھی کیا, اور میں عمر کی جان کو رو رہی ہوں. حضرت عمر کا کلیجہ دہلنے لگا. فوراً پلٹے واپس بیت المال میں آئے, گھی کا ایک کنستر لیا, آٹے کی بوری لی, مرچ مسالہ جات بہت کچھ اٹھایا, اپنے کندھے پہ رکھا, بوری اپنی کمر پہ لا دی. عمر بیت المال سے نکلے تو آپ کے خادم اسلم نے دیکھ لیا, آگے بڑھا, کہا میرے آقا میں اٹھاتا ہوں. عمر کی آنکھوں میں آنسو ہے. کہا اسلم قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھا لو گے؟ کہا قیامت کے دن تو اپنا اپنا بوجھ اٹھانا پڑے گا. کہا عمر کو آج اپنا ہی اٹھانے دو. حضرت عمر وہ گھی کا کنستر اور وہ آٹے کی بوری سر پہ اٹھائے ہیں اور اس خاتون کے گھر جاتے ہیں اور دستک دیتے ہیں. وہ جب دیکھتی ہے اس کی جان میں جان آ جاتی ہے. کہا جلدی جلدی آٹا گوندو, اور عمر سبزی کاٹنے لگ جاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سبزی تیار کر دیتے, ادھر آٹا گند جاتا ہے اور پھر اوپر چولہا رکھا جاتا ہے, چولہے کے اندر آگ رکھی جاتی ہے, وہ کھانا پکانے لگتی ہے, آگ بجھتی ہے. تاریخ نے لکھا ہے آگ بجھنے لگتی ہے, عمر جھک کر کے پھونکے مارتا ہے. عمر جھک کے پھونکے مارتا ہے. کھانا پک گیا اور بچوں کے سامنے کھانا رکھ دیا, بچے کھا رہے ہیں. اب بچے رو رو کے نڈال ہو چکے تھے. حضرت عمر اپنے ہاتھوں کو اور اپنے گھٹنوں کو اور اپنے پاؤں کو زمین پہ لگا کے, جس طرح بکری کا بچہ چلتا ہے, ویڑے کے اندر کبھی ادھر چلتے ہیں کبھی ادھر چلتے ہیں, تاکہ بچے مجھے دیکھ کے خوش ہوں اور دل میں کہتے عمر جتنا رلایا ہے اب اتنا ہنسانا بھی پڑے گا. تو کبھی عمر امیر المومنین, یہ میں کسی آج کے جو ہے وہ لوگوں کے ووٹوں پہ منتخب ہونے والے حکمران کی کہانی نہیں سنا رہا, میں اس عمر کی کہانی سنا رہا ہوں جو 23 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے, آدھی دنیا کا بادشاہ ہے. حضرت عمر جو ہے جس طرح بکری کا بچہ چلتا ہے اس طرح اپنے ہاتھ اور اپنے گھٹنے زمین پہ ٹیک کر کے جو ہے وہ اس طرح چلتے ہیں. بچے عمر کو دیکھ کے مسکراتے ہیں. جب بچے مسکرانے لگے تو حضرت عمر نے اس خاتون سے کہا بڑھیا عمر کو معاف کر دے. اس نے کہا تو اتنی ہمدردی کیوں کرتا ہے؟ کہا عمر بیچارہ بڑا پھنسا ہوا ہے, فکر ہے اس کو یرموک و فسطاط و حلوان کی, جب فتح ہے مصر تو تیاری ہے ایران کی, آتے جاتے وفد سے ملاقات بھی کرتا ہوگا اور شب کو معلوم حالات بھی کرتا ہوگا, کانٹوں میں الجھی ہوئی بیچارے کی جان ہے, نیند اس کو بھی آتی ہے آخر وہ انسان ہے, میری بہن عمر کو معاف کر دے. اس نے کہا نانا عمر کی بات میرے سامنے نہ کر, قیامت کا دن ہوگا, عمر کا گریبان ہوگا اور میرا ہاتھ ہوگا. جب اس نے یہ بات کہی تو عمر برداشت نہ کر سکے, بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگے. کہا وہ بد نصیب عمر تیرے سامنے ہے, آج ہی کہلا جو کہنا ہے, قیامت کے دن مجھے معاف رکھنا. اس نے کہا تو عمر ہے؟ کہا بد نصیب عمر تیرے سامنے کھڑا ہوں. میرے عمر کہتے ہیں اگر دجلہ کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی پیاسا مر گیا اس کا حساب بھی عمر سے لیا جائے گا. حضرت عمر نکلے یروشلم میں, ایک اونٹ ہے ایک غلام ہے, کبھی وہ سوار ہوتا ہے کبھی آپ باری مقرر کی ہے. جب قریب پہنچے یروشلم کے تو عمر کی باری نکیل پکڑنے کی اور غلام کی باری اوپر سوار ہونے کی آ گئی. غلام نے کہا آقا میں مرضی سے اپنی باری چھوڑتا ہوں, آپ آ جائیں, دشمنوں کے مفتوحہ علاقے میں آ رہے ہیں, تازہ تازہ علاقہ فتح ہوا ہے, اسلام کی شان و شوکت ظاہر ہو. عمر نے کہا اسلام کی شان و شوکت ایسے ظاہر نہیں ہوتی ہے, اپنی باری پہ تم بیٹھو گے, اپنی باری پہ میں بیٹھوں گا. لوگ منتظر کھڑے ہیں. دور سے جب دیکھا کہا اس کی ہیبت سے کانپتے تھے ہم, یہ تو کوئی حبشی لگتا ہے, رنگ کالا ہے, ہونٹ موٹے ہیں, اس سے تو زیادہ حسین اس کا غلام ہے جو آگے آگے چل رہا ہے. حضرت ابو عبیدہ نے کہا دھوکہ کھا رہے ہو, ہمارا آقا وہ نہیں ہے جو اونٹنی کے اوپر سوار ہے, ہمارا آقا وہ ہے جو لگام تھامے آگے آگے چل رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھ کے جابیہ کے مقام پہ
حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے استقبال کیا تو حضرت عمر آگے بڑھے اور انہوں نے آگے بڑھ کر کے حضرت ابو عبیدہ کے دونوں کندھوں پہ ہاتھ رکھا اور سنو حضرت عمر نے کیا کہا لا الہ الا اللہ انا کنا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام. کہا کہ لا الہ الا اللہ، اے ابو عبیدہ بن جراح، ہم ایک ذلیل قوم تھے اور اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت عطا کی ہے. اور میں تمہیں ایک تاریخ ساز بات کہنے لگا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب تک ہم اس عزت والے اسلام کے دامن کو تھامے رہیں گے ہماری عزت قائم رہے گی، اور جب اسلام کے علاوہ کسی اور جگہ سے عزت ڈھونڈیں گے تو رسوا کر کے رکھ دیے جائیں گے. یہ ہے وہ خلاصہ جو حضرت عمر نے امتوں کے عروج و زوال کا بیان کیا ہے. اس امت کو جو خیرات ملی ہے تخت و تاج کی، وہ پینٹاگون سے نہیں ملی، وہ واشنگٹن سے نہیں ملی، وہ وائٹ ہاؤس سے نہیں ملی، وہ محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ ملی ہے. اس لیے جب ہم نے اسلام سے انحراف کیا، پاکستان حاصل کیا گیا تھا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ہم نے اس نعرے کو چھوڑ دیا ہوا ہے، ہم نے انحراف کر دیا ہے. آج ہماری نظریں مغرب کی طرف لگی ہے کہ تخت و تاج اس سے نصیب ہوتے ہیں، اور دنیا کے اوپر ہم رسوا ہو کے رہ گئے. ہماری پستی، ہماری زبوحالی، ہماری ذلت کا سبب یہ ہے کہ جس جگہ سے ہمیں عزت ملی تھی ہم نے وہ مرکز ہی چھوڑ دیا ہے. اس مرکز حیات کو، اس مرکز زندگی کو، اس مرکز عزت کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اور دنیا کے اوپر ہم رسوا ہو رہے ہیں. انہی حضرت عمر کی کہانی ہے. وادی تہامہ سے گزر رہے تھے کہ بچوں کی طرح بلک بلک کے رونے لگے. کہا عمر جوان آدمی ہو اور بچوں کی طرح بلک کے رو رہے ہو. کہا تم نہیں جانتے، مجھے بچپن کی کہانی یاد آ گئی. کہا کیا کہانی ہے؟ کہا یہی عرض تہامہ تھی. میرے باپ خطاب نے مجھے 5 اونٹ دیے تھے. کہا انہیں لائن میں کھڑا کرو سیدھا. میں آگے والا سیدھا کرتا تھا، پیچھے والا ٹیڑھا ہو جاتا، پیچھے والا سیدھا کرتا، آگے والا ٹیڑھا ہو جاتا. میرے باپ خطاب نے مجھے بڑا مارا. کہا ایک عرب کے بیٹے ہو کہ تم سے 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے؟ کہا ایک زمانہ عمر پہ وہ تھا کہ اس سے 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے تھے، اور آج شرق سے لے کر غرب تک 23 لاکھ مربع میل کی حکمرانی اور انسان بھی لائن میں کھڑے ہیں. یہ محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ عمر سے تو 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے.